بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہماری تلاوت کا آغاز 28ویں پارے سے ہوا۔ سورہ مجادلہ۔ ایک خاتون حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئی اپنے شوہر کی شکایت لے کر، اور اس پہ اصرار کرنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا اللہ کے نبی سے جھگڑ رہی ہے۔ کہہ رہی تھی میرے شوہر اوس بن ثابت نے کیا کیا، مجھ سے زہار کر لیا۔ زمانہ جاہلیت میں یہ الفاظ استعمال ہوتے تھے، تم میری ماں کی پشت کی طرح ہو۔ یہ طلاق کے معنی میں استعمال ہوتا تھا۔ بیوی شوہر سے جدا ہو جاتی تھی۔ یہ اپنے شوہر کی شکایت لے کے آئی کہ میری جوانی اس نے تباہ کی ہے، میں نے اپنا پیٹ اس کے لیے چاک کیا ہے، اور جب اب میں بوڑھی ہو گئی اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ اب میرے چھوٹے بچے ہیں، اس کے پاس رہیں گے ضائع ہو جائیں گے، میرے پاس رہیں گے کہاں سے کھائیں گے۔ کچھ ایسے اصرار سے کہہ رہی تھی تو اللہ رب العزت فرماتا، عائشہ فرماتی ہے میں قریب کے کمرے میں تھی، وہ ساری باتیں میں بھی سن نہیں پائی، لیکن اللہ نے کہہ دیا قد سمیع اللہ، میں نے سن لیا، میں نے اس عورت کی باتیں سن لی ہے، اور آسمان سے حکم آ گیا۔ یہ میاں بیوی پھر زندگی گزار سکتے ہیں، اس غلطی پر توبہ کریں، یہ واقعی ایک گناہ ہے، لیکن کفارہ دے دیں گے، ازواجی زندگی بحال ہو جائے، ازواجی رشتہ بحال ہوگا۔ کفارہ دے دے، ایک غلام کو آزاد کر لیں، نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، نہیں ہو تو پھر 60 دن کے روزے رکھیں۔ یہ کفارہ ادا کر دیا، ازواجی رشتہ باقی رہے گا۔ اس کا تذکرہ فرمایا، اللہ کی بڑائی، اس کا تعریف، اور پھر فرمایا تم کہیں بھی سرگوشیاں کرتے ہو، 3 یا 4، 2 یا 1 یا کوئی بھی، جتنے بھی، خیال رکھنا اللہ بھی موجود، اللہ بھی موجود، کوئی ہو نہ ہو اللہ تو ہے، اللہ تو موجود ہے۔ اسی کا تذکرہ فرمایا، یہودی اللہ کے نبی کو پریشان کرنے کے لیے مختلف بہانے میں سرگوشیاں کیا کرتے تھے، اس کی مذمت فرمائی، مجلس کے آداب بتائے، کوئی آئے تو وسعت پیدا کرو، اس کے لیے گنجائش پیدا کرو، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر فرمایا جو اللہ کے فکر سے محروم ہوتے ہیں وہ شیطان کے زیر اثر رہتے ہیں، وہ شیطان کی جماعت، اور ایمان والے جن کے دلوں میں واقعی ایمان ہو وہ کبھی کفار سے دلی دوستی نہیں رکھتے، وہ کفار سے اور کسی کافر سے دلی محبت اور دلی دوستی نہیں رکھتے، چاہے ان کے اپنے ہی کیوں نہ ہو، باپ ہی کیوں نہ ہو، اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کافر ہے تو وہاں رشتوں کی بنیاد نسبی اور خونی نہیں، رشتوں کی بنیاد اسلام ہے، اسلام رشتوں کی بنیاد ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو ان کا کوئی تعلق نہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا یہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر ایمان لکھا جا چکا ہے، ان کی تصدیق کی جاتی ہے، اور ان سے یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے، اور اللہ ان سے راضی ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر سورہ حشر ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہے، اور پھر مدینہ منورہ سے بنو نذیر یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جس سے مسلمانوں کا معاہدہ تھا، لیکن وہ سازشی قوم ہے، خفیہ طور پہ مشرکین سے ان کے تعلقات تھے اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طے فرما دیا انہیں یہاں سے جلا وطن کرنا ہے۔ تو مدینہ میں ان کے بڑے محفوظ قلعے تھے، اور معاشی طور پہ وہ بڑے مضبوط تھے۔ ان کا تو خیال بھی نہیں تھا کہ رسوائی اور ذلت کے ساتھ یہاں سے ہم نکالے جائیں گے، لیکن نکالے گئے اور وہاں سے انہیں نکالا گیا۔ پھر حضرت عمر کا دور آیا، انہوں نے ان کو پورا جزیرہ عرب سے نکال دیا، اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، پورے جزیرہ عرب سے نکل گیا۔ پھر یہ مسلمانوں کی نکمی پن ہے اور مسلمانوں کی یہ کمزوریاں ہیں۔ آج پھر یہودی ہر طرف سازشوں کا جال بن رہا ہے، اور اس کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ مدینہ ہماری ریاست ہے، یہ ان کا مذہبی عقیدہ ہے۔ ہر طرف پورے عرب کے خطے کے اندر وہ مختلف انداز سے سازشیں، اور ان سازشوں کے پیچھے وہی
اور سب سے بڑی سازش کہ مسلمانوں کو تقسیم کر دو، ٹکڑوں میں بانٹ دو اور اس کی چھوٹی چھوٹی کالونیاں بنا دو اور پھر ان سب کو اپنے زیر اثر لے لو اور پھر جو چاہو پھر ان سے کرا لو، اور وہ اس سازش میں کامیاب ہے۔ پھر مال فے کا تذکرہ فرمایا کہ مال فے جو بغیر لڑے ہاتھ آ جائے اور مال غنیمت جنگ کے بعد حاصل ہو جائے، اس کی تقسیم اور اس کا طریقہ کار بتایا۔ پھر مخلص انصار کا تذکرہ فرمایا کہ ایمان کی نسبت سے کچھ لوگ ان کے پاس ہجرت کر کے آئے اور انہوں نے اپنے دل بڑے کی، انہوں نے ان کے لیے اپنے دل بڑے کر دیے اور اپنے گھر پیش کر دیے، اپنی زمینیں پیش کر دی اور اپنی زندگی کی ساری ان سہولیات ان کو سامنے پیش کر دی، اگرچہ خود ضرورت مند ہے لیکن وہ ایمان کی نسبت سے ان کی طرف ہجرت کر کے آئے نا، انہوں نے اپنے دل بڑے کر دیے، ان کا دامن وسیع ہو گیا اور سب کو اپنے ہاں رہائش دی، لیکن پھر اس کا بدلہ مہاجرین نے بھی خوب دیا، خوب ان کی حوصلہ افزائی کی۔ اللہ نے ان انصار اور مہاجرین کی تعریف فرمائی اور فرمایا ایمان والے اپنے دل کے اندر کسی ایمان والے کے لیے حسد اور کینہ اور بغض نہیں رکھتے، اور یہ جنت کی علامت ہے۔ کسی مسلمان کو اللہ ایسی نصیب فرما دے کہ اس کا دل حسد اور کینہ سے بغض سے پاک ہو، یہ جنتیوں کی علامت ہے، یہ جنتیوں کی علامت ہے۔ تو مسلمان اللہ خالص ایمان دے دے تو پھر ان گندگیوں کے ساتھ اس کے دل میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پھر منافقین کی مذمت فرمائی، وہ کس طرح یہودیوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے تلقین کر اللہ سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے۔ قرآن کی تاثیر ہے، اس کی تاثیر تو اثر پہاڑوں پر بھی ہوتا ہے، پھر انسانوں کے دل پہ اس کا اثر کیوں نہ ہو؟ قرآن کی تاثیر تو ایسی ہے کہ پہاڑے بھی اس سے اثر لیتے ہیں، انسانوں کے دل کیوں اس کا اثر نہ لے؟ پھر اللہ کی بڑائی، اللہ کی تعریف کا تذکرہ ہے، اس کی صفات ہے۔ پھر سورہ ممتحنہ ہے، اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو تلقین فرمائی جو میرے دشمن وہ تمہارے دشمن۔ یاد رکھو جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں نہ کرے کافر اور مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچائے، ان کے ساتھ اچھا سلوک سے پیش آؤ، یہ تو اسلام کا حکم ہے۔ لیکن جو مسلمانوں کے لیے سازشیں بن رہے ہیں اور ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف جسے کہیں کہ مختلف انداز سے مسلمانوں کو رسوا کرنے کی اور تکلیف دینے کی درپے ہیں، ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات کی اجازت نہیں ہے۔ ایک صحابی، مخلص صحابی حاتم ابن بلتع، انہیں جب پتہ چلا کہ اللہ کے نبی مکہ کی طرف سفر روانہ کرنے لگے ہیں، انہوں نے صرف اس خیال سے کہ اپنے خاندان جو مکہ میں رہتے ہیں ان کا تحفظ ہو جائے، انہوں نے یہ بات مکہ والوں کو بتا دی۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، تم ان کے اپنی اولاد کی اور اپنے رشتہ داروں کے تحفظ کے لیے راز کی بات دشمنوں کو بتا رہے ہو۔ اس کی مذمت فرمائی، اس مخلص صحابی نے توبہ کی اور فرمایا تمہارے لیے تو بہترین نمونہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے، جنہوں نے کیسے اپنے تمام رشتہ داروں سے برات کا اعلان کیا اور صاف کہہ دیا میری دشمنی اس وقت تک تمہارے ساتھ باقی رہے گی جب تک کہ تم ایمان نہیں لے کے جب تک کہ تم ایمان نہیں لے کے آؤ گے۔ اس کا تذکرہ فرمایا، پھر ایمان والوں کو تلقین فرمائی اگر مکہ سے کوئی ہجرت کر کے خاتون آ جائے تو اس کا ایمان دیکھ لو، اگر وہ مخلص ایمان والی ہے پھر اپنے معاشرے میں اس کے لیے گنجائش پیدا کرو اور کافر کی اب وہ بیوی نہیں ہو رہ سکتی اور کوئی کافر مسلمان عورت کا شوہر نہیں ہو سکتا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ کے نبی سے فرمایا یہ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان سے بیعت کریں کہ شرک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، ناحق قتل نہیں کریں گے، کسی کو پر بہتان نہیں لگائیں گے، بچوں کو ناحق قتل نہیں کریں گے، ان بنیادوں پر ان سے بیعت کر لیں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر سورہ صف ہے، اللہ کی راہ میں جہاد فی سبیل اللہ میں صف کی مضبوطی کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرنا، اس کی تعریف ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی کا جو انجیل میں تذکرہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، انجیل جو آپ سے پہلے نازل ہونے والی کتاب ہے اس میں احمد کا تذکرہ، پھر فرمایا اس میں اس نبی کے پاس ایک دین ہوگا اور وہ دین ساری دنیا پہ غالب آئے گا، چاہے کافر پسند کرے نہ کرے، چاہے مشرک کے لیے وہ بات کتنی ناگوار کیوں نہ ہو، اللہ نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے۔ ایمان والوں سے کہا تم اللہ کے ساتھ تجارت کرو اور ایسی تجارت جس میں گھاٹا اور نقصان کوئی نہیں، تم جان مال کی قربانی دو، اللہ رب العزت تمہارے اس کے بدلے میں بہترین تمہارے لیے اللہ رب العزت نے زندگی رکھی ہے
اور وہ زندگی قابل رشک ہے، اور مساکن طیبہ فی جنات عدن، ہمیشہ کے محلات ہیں وہ، اور یہ بڑی کامیابی کی بات، یہ بڑی کامیابی کی بات ہے۔ اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حواریوں سے کہا اللہ کے دین کی حفاظت اشاعت میں کون میرا ساتھ دے گا؟ حواریوں نے اپنے پیغمبر کا ساتھ دیا، اللہ نے انہیں غالب کیا۔ ایمان والو تم بھی اپنی پیغمبر کے دین کا ساتھ دینا، اللہ تمہیں بھی غلبہ عطا فرمائیں گے۔ پھر سورہ جمعہ کا تذکرہ ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہے، اور فرمایا کہ گدھے پہ کتابیں ہوں تو گدھا اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا۔ ایسے یہودی بھی کتاب ان کے پاس بھی تھی تورات، لیکن اس آسمانی کے کتاب کے فیض سے یہ محروم تھے، یہ آسمانی کتاب کے فیض سے محروم تھے۔ یہ ایسی ان کی کتابیں تھی مکتب جیسے گدھے کے اوپر کتابیں رکھی ہوں، کوئی فائدہ آسمانی کتاب کا ان کا نہیں ہوا۔ اس کا تذکرہ فرمایا، پھر فرمایا کہ جمعے کا وقت اس کی اپنی فضیلت ہے، جمعے کے وقت میں آذان ہو جائے تو لین دین بے و شراب سب حرام، سب ناجائز ہے۔ نماز پہلے پڑھو، اس کا اہتمام پہلے کرو، پھر اس کے بعد تجارت کرو، پھر اس کے بعد تجارت کرو، اللہ تمہارے تجارت میں برکت عطا فرمائے۔ لیکن جمعے کی فضیلت اس کا اہتمام کرو، اور اس عظیم دن کی نہ قدری نہ کرو، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر سورہ منافقون کا تذکرہ ہے، منافق آپ کے پاس جھوٹی زبانوں کے ساتھ آپ کی رسالت کی گواہی دیتے تھے، اللہ کی وحدانیت کی بات کرتے تھے، اللہ کہتے جھوٹے ہیں، جھوٹے زبان کے کچھ اور ہیں، اندر کے کالے اور سیاہ ہیں، اندر کے کالے اور سیاہ ہیں، زبان کے یہ بول ہیں۔ اور پھر ان منافقین کا کفر نفاق کھل کے سامنے آیا۔ ایک موقع پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ساتھیوں کے بارے میں کہنے لگے، یہ لوگ مدینہ میں آ گئے، ٹھہرنے لگے، ہم ان ذلیل لوگوں کو یہاں سے نکال دیں گے۔ اللہ رب العزت نے جواب دیا، عزت اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اہل ایمان کی، ان منافقوں کو کیا پتا، ان منافقین کو کیا پتا ہے۔ پھر ایمان والوں کو تلقین فرمائی، ایمان والوں تمہیں تمہاری مال و دولت کہیں اللہ کیسے غافل نہ کر دے، اور اللہ کی تعمیری حکم سے تمہیں کہیں محروم نہ کر دے، خرچ کرو اللہ کے راستے میں اس سے پہلے کہ موت آ جائے۔ اور پھر جب موت آتی ہے تو انسان حسرت کرتا ہے، اے اللہ مہلت دے دے، بڑا نیک بن جاؤں گا اور بڑا صدقہ کروں گا، مہلت دے دے، نیک بن جاؤں گا، بڑا صدقہ کروں گا، لیکن وہ حسرتیں میری حسرتیں رہ جائیں گی۔ پھر سورہ تغابن کا تذکرہ ہے، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت۔ تغابن اللہ کے عذاب کا ایک نام ہے، نیک لوگوں کے لیے جنت میں ٹھکانہ ہے، اور بدی کی زندگی گزارنے والے اور اس پہ مرنے والے ان کے لیے بہت بری جگہ ہے۔ پھر فرمایا جو بھی مصیبت آتی ہے اللہ کے حکم کے بغیر تو نہیں آتی، خیال رکھنا مال و دولت ایک آزمائش ہے، مال و دولت آزمائش ہے، اس میں اگر کامیابی چاہتے ہو تو اس میں اللہ کے حکم کی تعمیل کیا کرو، اور اولاد کی تربیت کی فکر کیا کرو۔ اللہ کو جو قرض حسنہ دے گا اللہ کئی گنا بڑھا کے واپس عطا فرمائیں گے۔ اس کا تذکرہ پھر سورہ طلاق کا تذکرہ ہے، اور خاص طور پہ طلاق، اور پھر اس کی عدت، اور پھر دودھ پیتے بچے اس کی ذمہ داری کس کے سپرد ہے اور اس کا خرچہ کس کے ذمہ ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ طلاق 3 دینا حرام ہے، حرام، لیکن 3 طلاقیں حرام ضرور ہیں لیکن طلاق ہو جاتی، جیسے بکری کا گلا دبا کر اس کو مار دیا، حرام ہے نا، مر تو جائے گی نا بھائی، مر تو جائے گی نا۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ اس کو صحیح طریقے سے ذبح کرو۔ لیکن اگر آپ نے حرام طریقے سے اسے مار دیا، گلا دبا دیا، تو مر تو پھر بھی جائے گی بھائی، 3 طلاقیں دے دیں گے بیوی تو پھر بھی ہاتھ سے چلی جائے گی، اگرچہ حرام طریقے سے گئی۔ صحیح طریقہ کیا تھا؟ 1 طلاق دیتے، چھوڑ دیتے، اس کی 3 ماہواریاں ہوتی، خود بخود وہ بیوی نہ رہتی، اور تمہارے پاس گنجائش باقی تھی، کسی وقت ندامت، شرمندگی، ازواجی تعلق نکاح کے بعد قائم ہو سکتا۔ لیکن اگر 3 دے دی اور پھر حرام کیا تو بیوی بھی گئی، گناہ بھی ہوا۔ اس کا تذکرہ فرمایا کوئی بھی مشکل اور کوئی بھی پریشانی کا حل تقویٰ ہے، اللہ تقوی کی زندگی سے مشکلیں آسان فرما دیتا ہے، مشکلیں آسان فرما دیتا ہے، اور اللہ اس کی معاش کی ضرورت وہاں سے کرتے ہیں کہ تمہارے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوتی۔ ہر مشکل کی آسانی تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی، نیکی کی زندگی نہیں بتائی، تقوی کی زندگی بتائی۔ آج مسلمان نیکیاں کرتا ہے، تقوی اختیار نہیں کرتا، اس لیے مشکلات کا شکار ہے۔ نیکیاں کرتا ہے، گناہ بھی پہاڑوں جیسے کرتا ہے، نیکیاں بھی ویسی لیکن گناہ بھی ویسی، اس لیے نیکیوں کی ساری تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا اگر زندگی کی مشکلات سے نجات پانا چاہتے ہو، گناہوں سے پرہیز کرو،
مشکلیں آسان ہو جائیں گی، معاش کا مسئلہ عزت سے اللہ آسان فرمائیں گے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ کے نبی کو تلقین فرمائی، حرام قرار دینے کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے، حلال کیا ہے حرام کیا ہے اس کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے۔ گھر کی بات گھر والوں نے کسی اور کو بتا دی، اس پر تنبیہ فرمائی، نبی کی راز کی بات کو پھیلاؤ نہیں۔ کہ تمام ایمان والوں کو تلقین فرمائی، گھر والوں کی دینی تربیت اور دینی تعلیم گھر کے ذمہ دار پہ فرض ہے، فرض۔ صرف اپنا دیندار بننا کافی نہیں، گھر کی اہلیہ اور گھر کی بیوی اور گھر کے بچے، ان کی دینی تربیت مسلمانوں پہ فرض ہے۔ پہلی درسگاہ ہی اجڑ گئی تو معاشرہ کیسے بنے گا؟ پہلی درسگاہ ہی اجڑ کے رہ گئی تو معاشرہ کیسے بنے گا؟ معاشرے کی پہلی اکائی تو گھر ہے نا بھائی، اور جب گھر ہی کا ادارہ اور گھر ہی کے درسگاہ اور گھر ہی کی تربیت گاہ اجڑ گئی ہے تو پھر معاشرہ کیسے اچھا ہو سکتا؟ گھر تو بھائی پہلی اکائی ہے معاشرے کی اور پہلی درسگاہ ہے، اس کے دو مربی ہیں، باپ اور ماں، باپ اور ماں، اس لیے ان کا آپس کا باہمی اعتماد اور محبت ہونا ضروری ہے۔ اگر دونوں ماں باپ کی زندگیوں کا رخ الگ ہے، درسگاہ اجڑ کے رہ جائے۔ بتائیے نا، اگر کلاس کے ٹیچر ایک دوسرے سے دستے گریبان ہو، ان بچوں کا کیا حال ہو، اس نسل کا کیا حال ہو؟ وہ گھر کی پہلی درسگاہ ماں باپ کی زندگی ہے، گھر کی درسگاہ ہے، یہ تربیت گاہ ہے، یہ تعلیم گاہ ہے، لیکن جب تک یہ دونوں ایک رخ پر ہوں گے، اور وہ رخ آخرت، اللہ کی رضا، اللہ کی پسند کی زندگی، پھر نئی نسلیں بنا کرتی ہیں، پھر قومیں بنا کرتی ہیں۔ پہلے گھر خراب ہوتے ہیں، پھر معاشرہ خراب ہوتا ہے، پہلے گھروں میں نفرتوں کی آگ ہوتی ہے، پھر معاشرہ نفرتوں کا شکار ہو جاتا ہے، پہلے گھروں کا سکون جاتا ہے، پھر معاشرہ بے سکون ہوتا ہے۔ تو فریضہ تھا مسلمانوں کے گھروں کی زندگی کا کہ اپنی اولاد اور اپنے گھر والوں کی دینی تربیت کرو، دینی اخلاق زندہ کرو، دینی عقائد کی فکر کرو، ان کی آخرت کی زندگی کی فکر کرو، یہ فریضہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے بتایا، ایمان کوئی نہیں، ایمان کوئی نہیں تو کافر کا عذر کل کوئی نہیں قبول ہونا، کل پھر کوئی عذر قبول نہیں ہونا۔ اے ایمان والو، سچی توبہ کرو، توبۃ نصوحا، سچی توبہ کرو۔ اور سچی توبہ کیا ہوتی ہے؟ سچی توبہ میں 4 چیزیں ہوتی ہیں، اللہ ان راتوں میں ہمیں نصیب فرما دے، اللہ ان راتوں میں ہمیں نصیب فرما دے۔ سچی توبہ میں 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلی چیز، اپنی پچھلی زندگی پر دل کی سچی ندامت، دل کی سچی ندامت، پہلی چیز۔ دوسری چیز، آئندہ ایسی غلط زندگی گزارنے کی نہ گزارنے کا سچا عزم، سچ اے اللہ اب گناہ نہیں کر، یہ سچا عزم۔ تیسری چیز، کسی کے حقوق دینے ہیں، ان حقوق کی ادائیگی، فوراً ان کی حقوق کی ادائیگی۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اللہ کے ایسے حقوق ضائع کیے، حج نہیں کیا، زکوٰۃ پوری نہیں دی، نماز رہ گئی، ان کی قضا کرنا شروع کر دے، ان کا ازالہ کرنا شروع کر دے۔ یہ 4 بنیادیں ہیں سچی توبہ کی۔ سچی توبہ کی ندامت سچی ہو، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، مخلوق میں سے کسی کا حق ادا کرنا ہے، اس کو فوراً ان کے حقوق ادا کرے، یہ طے کر لے کہ ان کا حق ادا کروں گا، اور ساتھ ساتھ جو فرائض اللہ کے چھوٹی ہوئی ہیں رہ گئے ان کی قضا کرنا شروع کر دے۔ حج نہیں تو فریضہ کرو، زکوٰۃ نہیں دی دو، نماز نہیں پڑھی ادا کرو، یہ فریضہ، یہ سچی توبہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جس خوش نصیب کو یہ سچی توبہ نصیب ہو جائے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یہ تو ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ اور بھائی کب پھر نصیب ہوگا؟ اگر ان راتوں میں نصیب نہیں، اس رمضان میں نصیب نہیں، ہمارے نبی فرمایا کرتے تھے کوئی ازلی بد نصیب ہی ہو سکتا ہے، اور کوئی ازلی بدبخت ہی ہوا کرتا ہے جو رمضان کی ایسی بخشش بھری گھڑیاں پائے اور رحمتوں کی یہ برسات پائے اور پھر بھی اس کی بخشش۔ اللہ نہ کرے ہمیں ہم نبی کے بد دعا کے مستحق بنے، اللہ نہ کرے ہمارا گھر کا کوئی فرد اس بد دعا کا مستحق بنے۔ تو میرے عزیزو، سچی ندامت، سچی شرمندگی انہی گھڑیوں کے اندر ہو، اور انہی تو تب راتیں رہ گئی، خوب خلوت میں رو کر اللہ کو منا لو، مزہ آئے گا زندگی کے۔ ایسا لگے گا دل کا ایک آنسو ندامت کا بہہ جائے، دل ٹھنڈا ہو جائے گا، دل ٹھنڈا ہو جائے گا، دل میں سکون آ جائے گا، دل میں کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ توبہ کی، سبحان اللہ، توبہ ایسی عظیم الشان عبادت ہے۔ زندگی کی تیز ترین سواری کو آپ تصور کرو، لیکن توبہ ان سب سے تیز رفتار سواری ہے جو بندے کو اللہ کے بہت قریب کر دے۔
جو بندے کو اللہ کے بہت قریب، اس سے تیز سواری کوئی نہیں، توبہ سے پڑھ کر تیز سواری کوئی نہیں، جو تیزی کے ساتھ اللہ کے قریب بندے کو کر دیتی ہے۔ کہاں کہاں راندہ درگاہ تھا، کہاں ندامت کا آنسو پڑا اور ندامت اور شرمندگی کی، اللہ کے قرب کا اعلیٰ درجہ، اللہ کے قرب کا اعلیٰ درجہ ملا۔ تو میرے عزیزو، ضائع نہ کرنا ان گھڑیوں کو، ان ضروری گھڑیوں کو ضائع نہ کرنا۔ کون جیتا ہے اگلے سال بھائی؟ کتنے آپ کے پیارے جاننے والے ہیں جو پچھلے سال تھے اور آج زمین پر موجود نہیں؟ کون جیتا ہے؟ عمر فرمایا کرتے تھے، لوگ کہتے ہیں فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، ایک دن دنیا کہے گی عمر بھی مر گئے۔ ہمارے بارے میں بھی دنیا یہی کہے گی نا بھائی، یہ بھی چلا گیا۔ ہاں تو میرے عزیزو، توبتن نصوحا، سچی توبہ کرنا، سچی توبہ کرنا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ان 4 عورتوں کا تذکرہ فرمایا۔ 2 عورتیں نافرمان اور ان کے نافرمان عورتیں، لیکن اس نافرمانی کی انہیں سزا ملی، نبی کی رسالت بھی اور پیغمبر کی نیکی بھی انہیں اس عذاب سے نہ بچا سکی۔ نبی کی رسالت بھی اور نبی کی نیکی بھی ان کی بدعمالیوں کی سزا سے انہیں نہ بچا سکی۔ اور 2 عورتیں وہ ہیں جو غلط ماحول میں، برے ماحول میں ایمان پر ثابت قدم رہی، شرم و حیا کی زندگی اختیار کی۔ اللہ نے ان کا بھی تذکرہ فرمایا۔ ایک فرعون کی اہلیہ تھی، دوسرا حضرت مریم تھی، ان کی تعریف اور جنت میں ان کا ٹھکانہ، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔